بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مرکب جاری۔ بہت ہی اہم موضوع ہے اور قرآن میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ مصحف کے تقریباً ہر صفحے پر آپ کو مرکب جاری مل جائیں گے، اس لیے اس ٹاپک کو ذرا دھیان سے سنیے اور غور سے دیکھیے۔ حرف جر اس کے ساتھ اسم ملا دیا جائے تو مرکب جاری بن جائے گا۔ حروف جار ایسے حروف ہیں جو کسی اسم سے پہلے آئیں تو اسے مجرور کر دیتے ہیں، یعنی حالت جر میں لے آتے ہیں۔ بہت سارے الفاظ ہیں ایسے، 11 الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں، مثال کے طور پہ با اور زیر، یعنی لفظ بی، یہ حرف جر ہے۔ اس کے معنی ہیں میں، سے، کو اور ساتھ، بہت سارے معنی ہیں۔ اسی طرح سے ایک لفظ ہے فی، اس کے معنی ہیں میں۔ علی، اس کے معنی ہیں پر یا اوپر۔ الی، اس کے معنی ہیں کی طرف یا تک۔ اسی طرح سے کچھ الفاظ یہ ہیں من، اس کا مطلب ہے سے، یہ لام زیر کے ساتھ لی، کے واسطے کو یا کے۔ یہ کا حرف جر ہے، اس کے معنی ہیں مانند یا جیسا۔ ان، کی طرف سے۔ اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، بسم اللہ، یہ درحقیقت 3 الفاظ ہیں۔ شروع میں حرف جر ہے بی، اس کے بعد اسم اور اس کے بعد اللہ۔ بی نے اپنے سے بعد والے اسم پر، یہاں پہ یہ لفظ بھی اسم ہی ہے، یہ حالت جر میں اس کو لے آیا ہے، اور اسم اور اللہ کا آپس میں تعلق مضاف مضاف الیہ کا ہے، حالت جر میں چلا گیا ہے۔ اور اس کی یہ لکھنے کا خاص طریقہ ہے، اس کا جو حمزہ ہے اس کو بھی یہاں گرا دیا گیا ہے۔ دوسرا لفظ ہے فی، فی حدیقۃ، دیکھیں یہ اسم ہے حدیقہ، یہ حالت جر میں آ گیا فی کی وجہ سے۔ یہ اس کا مطلب ہے باغ میں۔ اسی طرح سے یہ لفظ ہے علی، علی صراط، یہ دیکھیں علی کی وجہ سے اس کے بعد میں آنے والا اسم حالت جر میں چلا گیا۔ اس کے معنی ہیں ایک راستہ۔ الی المسجد، الی جو ہے یہ حرف جر ہے، اس کو جار بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو آنے والا اسم ہے اس کو مجرور کہتے ہیں۔ ان سب کو اسی طرح سے جار مجرور، جار مجرور، جار مجرور کہہ سکتے ہیں۔ تو الی المسجد یعنی مسجد کی طرف یا مسجد تک۔ من حامد، من نے حامد کو مجرور کر دیا، یعنی حامد سے۔ اسی طرح لی زیدن، زید کے لیے۔ کرجلن، مرد کی مانند۔ ان بھی حرف جر ہے، جار ہے، اور یہ اس کے بعد زینبہ، ان زینبہ، یہ مجرور حالت میں ہے، چونکہ یہ غیر منصرف ہے اس لیے حالت جر میں بھی اس کے آخری حرف پر زبر آ رہا ہے۔ معرف باللام سے ملانے کی صورت میں نون ساکن کو زبر دے کر ملاتے ہیں، یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ من تھا، البیت سے اس کو ملایا تو اب یہ زبر دے کے من پہ من البیتی۔ اس طرح ایک مثال ہے عروس کے ساتھ،
لی عروسن، تو یہ تو ٹھیک ہے، اسی طرح ہوتا ہے. لی نے عروس کو مجرور کر دیا ہے، لیکن لی کے ساتھ اگر العروس ہو تو اس صورت میں یہ حمزۃ الوصل بھی گر جائے گا اور یہ پڑھا جائے گا للعروسی. لام کو، لام زیر لی کو معرف باللام سے ملانے کی صورت میں حمزۃ الوصل کو لکھنے میں بھی گرا دیتے ہیں. یہ کچھ لکھنے کے اور یہ پڑھنے کے اصول تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جار مجرور میں یعنی مرکب جاری میں حرف جر کا اثر کہاں کہاں ہوتا ہے. دیکھیے یہ ایک اسم ہے کتابن. اس سے پہلے اگر ہم ایک حرف جر لے کے آتے ہیں فی، تو یہ بن جائے گا فی کتابن. اب آپ دیکھیں کہ حرف جار کا اثر صرف کتاب پر ہوا ہے، یعنی صرف کتاب کی با پر ہوا ہے. یعنی آپ دیکھیں کتابن تھا تو اب یہ کتابن ہو گیا، یعنی یہ حالت جر میں آ گیا، حالت رفع سے حالت جر میں آ گیا. اس طرح یہ ایک مرکب اضافی ہے کتاب اللہ. اس سے پہلے ہم فی لے کے آئے تو اب دیکھیں کہاں پہ اثر پڑا. ابھی بھی کتاب پہ اثر پڑا ہے، کتابو سے یہ کتابی بن گیا ہے، اور اللہ تو پہلے ہی حالت جر میں تھا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، تو یہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حرف جر کا اثر صرف کتاب پر پڑا ہے، یعنی اس کے فوراً آنے والے اسم پہ پڑا ہے. اسی طرح سے اسم اللہ، اللہ کا نام. اس سے پہلے ہم بی لے کے آ گئے، یہ دیکھیں اس نے کس پہ اثر ڈالا ہے، اسم پہ اثر ڈالا. یہ یہاں حالت رفع میں تھا، اب یہ حالت جر میں چلا گیا. اللہ پہلے ہی حالت جر میں تھا تو یہاں بھی جر میں، کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. یہاں بھی آپ دیکھیں کہ حرف جار کا اثر صرف اسم پر پڑا ہے، جو اس کے ساتھ آنے والا، جو اس کے فوراً بعد اسم آیا اسی پہ پڑا ہے. یہاں دیکھیں شجرتن مبارکتن. دیکھیں یہ جو کمبینیشن ہے، یہ جو ترکیب ہے، یہ موصوف اور صفت کی ہے. اس سے پہلے اعلیٰ لے کے آئے ہم، تو اب یہ ہو جائے گا اعلیٰ شجرتن مبارکتن. اعلیٰ نے اثر ڈالا ہے شجرتن پہ، کیونکہ یہ پہلے شجرتن تھا اور اب یہ شجرتن ہو گیا. اور اس شجرتن نے چونکہ یہ موصوف ہے تو موصوف کی صفت بھی جو اعراب موصوف کا ہوتا ہے وہی اعراب موصوف کی صفت کا ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی حالت جر میں ہوگی. مبارکتن بھی حالت جر میں اس وجہ سے ہے کہ یہ اس کی شجرتن کی صفت ہے. اللہ کا اثر صرف شجرتن پہ پڑا ہے اور اس موصوف ہونے کی وجہ سے مبارکتن حالت جر میں چلا گیا. ان مثالوں سے ایک اہم ترین اصول واضح ہو گیا کہ حرف جر کا اثر صرف اور صرف اس کے بعد آنے والے ایک ہی اسم پر ہوتا ہے. باقی اسماء اگر حالت جر میں ہیں تو اس کی وجہ کچھ اور ہوگی. مثال دیکھتے ہیں، مسجد رسول اللہ. یہ دیکھیں مسجد مضاف ہے، رسولی مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے، اور اللہ ہی مضاف الیہ ہے. یہ ایک مرکب ہے اور یہ دوسرا مرکب ہے. اب ان مرکبات سے پہلے ہم من لے آتے ہیں، تو اب یہ بن جائے گا من مسجدی رسول اللہ. تو من نے جو اپنا اثر ڈالا وہ مسجد پہ ڈالا. دیکھیں یہاں مسجدو حالت رفع میں تھا، اب یہاں مسجدی حالت جر میں چلا گیا. باقی دیکھیں یہ پہلے بھی رسولی تھا، ابھی بھی رسولی ہے، اوپر بھی رسولی اللہ تھا، یہ اللہ ہی، اور نیچے بھی یہ اللہ ہی. اس کی ترکیب دیکھتے ہیں. یہ جار، اس کو جار کہیں گے ہم، یا حرف جر، ایک ہی بات ہے. یہ مجرور ہو گیا.
مجرور کے ساتھ ساتھ یہ مضاف بھی ہے. اس طرح سے رسولی مضاف الیہ اور یہ مضاف بھی ہے، اور آخر میں اللہ یہ مضاف الیہ. اب یہ دیکھیں من اور مسجد مل کے ایک مرکب بنا رہے ہیں، اسی طرح سے مسجدی اور رسولی مل کر دوسرا مرکب بنا رہے ہیں، اور رسولی اور اللہ مل کر یہ تیسرا مرکب بنا رہے ہیں. تو من مسجد الرسولی دراصل یہ تین الگ الگ مرکب ہیں، یہاں یہ ایک دوسرے میں پیوست ہے. مزید مثالیں دیکھتے ہیں. المسجد الحرام، اس سے پہلے من لے آئے تو یہ بن جائے گا من المسجد الحرامی، کیونکہ یہ مرکب توصیفی ہے اس لیے اس کی صفت بھی حالت جر میں چلی گئی ہے، حرامی. المسجد الاقصی، یہ بھی مرکب توصیفی ہے، اس سے پہلے الی لائے تو الی المسجد الاقصی. اچھا یہ دیکھیں، یہ ایسے الفاظ ہیں. اقصی یہ مبنی لفظ ہے، یہاں پہ یہ حالت رفع میں ہے اور یہاں پہ یہ حالت جر میں ہے. چونکہ یہ مبنی ہے ان کی شکل بدلتی نہیں ہے، لیکن جملے کی مناسبت سے اب ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ حالت جر میں ہے، اس لیے کہ اس کا موصوف بھی حالت جر میں ہے. من قبل الصلاۃ الفجر، یہ دیکھیں اس کو جار کہیں گے ہم. من کو قبلی جو ہے مجرور ہے اور اس کو ظرف بھی کہتے ہیں، یہ ہم آگے پڑھیں گے. یہ الصلاۃ قبلی کا مضاف الیہ ہے. یہ جو ظرف ہوتے ہیں اس کے بعد پھر مضاف الیہ آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ موصوف بھی ہے اور فجری اس کی صفت ہے. اس طرح ایک اور مثال دیکھیں. من حرف جار، بعدی یہ بھی ظرف کی ایک قسم ہے، یہ مجرور ہے من کی وجہ سے، ظرف ہے اور ظرف کے بعد پھر مضاف الیہ آئے گا. تو الصلاۃ مضاف الیہ، لیکن الصلاۃ کا ایک تعلق العشاء کے ساتھ بھی ہے، تو یہ موصوف ہے اور العشاء اس کی صفت ہے. اچھا جار مجرور کا استعمال ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا استعمال کس طرح ہوتا ہے. دیکھیں جار مجرور کے دو استعمال ہیں. ایک ہے متعلق خبر، یعنی جملہ اسمیہ میں جو خبر ہوتی ہے اس کے متعلق کچھ اور مزید وضاحت کرنی ہوتی ہے تو وہ جار مجرور کے ذریعے ہوتی ہے، تو وہ متعلق خبر کہلاتی ہے. اسی طرح بعض اوقات ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ خبر بن کے بھی آتا ہے، تو اس کو شبہ جملہ خبر کہتے ہیں، یعنی جار اور مجرور خبر بن کے آتا ہے اور اس کا ایک اسپیشل نام ہے جسے کہ ہم کہتے ہیں شبہ جملہ خبر. پھر یہاں اس کی دو قسمیں ہیں. عام طور پر خبر بعد میں ہی آتی ہے، تو ایک اس کی قسم ہے خبر مؤخر، یعنی خبر بعد میں آنے والی خبر، اور دوسری قسم ہے خبر مقدم، یعنی خبر جو ہے وہ مبتدا سے پہلے آ گئی تو خبر مقدم ہو گئی. متعلق خبر کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں. دیکھیں الطلاب جالسون فی الفصل، یہاں دیکھیں الطلاب مبتدا ہے، جالسون اس کی خبر ہے، اور فی الفصل یہ جار مجرور ہے اور یہ متعلق کی خبر ہے. یعنی جب یہ الطلاب جالسون اس کا ترجمہ تھا کہ سارے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں. اب بیٹھے ہوئے سے متعلق مزید کوئی تفصیل بتانی ہے، مثال کے طور پر کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ آگے جار مجرور سے بتا دیا گیا ہے کہ کلاس روم میں بیٹھے ہیں، تمام طلباء بیٹھے ہوئے ہیں کلاس روم میں. یہ متعلق کی خبر ہے جار مجرور. دوسری مثال دیکھیں المحسن قریب، محسن قریب ہیں، جملہ مکمل ہو گیا. اب کس چیز کے قریب ہیں اس سے متعلق کوئی بات کرنی ہے،
یہ آگے جار مجرور سے اس کو ظاہر کر دیا ہے، من الخیری، بھلائی کے قریب ہے، یعنی احسان کرنے والے بھلائی کے قریب ہے۔ طلب العلمی فریدتن، دیکھیں علم کا حاصل کرنا فرض ہے، بات مکمل ہو گئی، لیکن مزید بھی اگر کچھ کہنا ہے، مزید اس کی وضاحت کرنی ہے تو علی کلی، یہ فرض جو ہے علم کا حاصل کرنا فرض کس پر ہے؟ ہر ایک پر ہے۔ علی کلی کا مطلب ہے ہر ایک، اور یہ جار مجرور ہے۔ اب ہر ایک، یہ کلی ہے، یہ مضاف ہے، ظرف بھی کہلاتا ہے۔ اگر اس کی اضافت بھی لانی ہے تو یہاں مسلم اور آگے لیا ہے، تو یعنی ہر ایک مسلمان پر۔ تو اب یہ ترجمہ ہو جائے گا علم کا فرض کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ تو یہ علی کلی، یہ جار مجرور ہو گیا، کلی ظرف ہوا، اس کے ساتھ ساتھ یہ مضاف بھی ہوا، اور مسلمن اس کی مضاف الیہ ہوگی۔ اسی طرح سے یہ آپ نے پڑھا ہوگا ان اللہ علی کلی شیء قدیر۔ یہاں دیکھیں یہ انا ایسا لفظ ہے کہ اپنے مبتدا کو وہ حالت نصب میں لے جاتا ہے، تو انا کا اسم جو ہے یہ اللہ ہے، اور علی کلی جار مجرور ہے، یہ پہلے آ گیا ہے، اور کلی جو ہے ظرف ہے، اور شیء جو ہے مضاف الیہ ہے، اور قدیرن جو ہے اس کی خبر انا ہے۔ تو بے شک اللہ ہر شے پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ علی کلی، اس میں جار مجرور ہے، کس چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ ہر شے پر۔ اسی طرح سے ان اللہ عدو للکافرین، یہ دیکھیں انا کا اسم اللہ ہے اور اس کی خبر ہے عدو، اور للکافرین اس خبر سے متعلق ہے، جار مجرور ہے، یہ لام کے ساتھ لی، یہ دو الفاظ ہیں، لی الکافرین، کافرین حالت جر میں ہے۔ تو بے شک اللہ دشمن ہے، اب مزید بتانا ہے کس کا دشمن ہے؟ کافروں کا۔ انا رحمت اللہ قریب، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے۔ اب مزید اس کی وضاحت چاہیے کس کے قریب ہے، تو یہ جار مجرور آ گیا، من المحسنین، احسان کرنے والوں کے، یعنی اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ تو اس طرح یہ جار مجرور سے اس کی مزید وضاحت کر دی گئی۔ اب خبر مؤخر کی مثالیں کہ یہ جار مجرور خبر بن کے آتا ہے اور مبتدا کے بعد آتا ہے، عام طور پہ جس طرح خبر آتی ہے، زید فی المسجد، یہ زید جو ہے وہ مبتدا ہے، اور فی المسجد جار مجرور ہے، یہ اس کی خبر ہے، زید مسجد میں ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیں نماز میں ہم پڑھتے ہیں الحمد للہ، الحمد مبتدا ہے، یہ لام حرف جار ہے، اور اللہ ہی اسم مجرور ہے، تو للہ یہ جار مجرور خبر ہے، اور الحمد مبتدا ہے، تو کل حمد اور کل تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الجنت للمتقین، الجنت اس میں مبتدا ہے، اور للمتقین جار مجرور خبر ہے، تو جنت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اب یہ دیکھیے یہ مضاف سے شروع ہوا جملہ، لعنت مضاف ہے اور مبتدا ہے، اللہ ہی مضاف الیہ ہے، اور علی الکاذبین جار اور مجرور ہے، تو جار مجرور اس کی خبر ہے۔ اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر۔ الطفل کالقمری، الطفل اس میں مبتدا ہے، اور کالقمر
قمری جار اور مجرور ہے، یہ اس کی خبر ہے، یعنی بچہ چاند کی مانند ہے۔ المدرس فی الغرفتی، المدرس اس میں مبتدا ہے اور فی الغرفتی جار مجرور ہو کر اس کی خبر بن رہی ہے، یعنی مدرس کمرے میں ہے۔ خبر مقدم کی مثالیں دیکھیں کہ جس میں خبر پہلے آ گئی اور مبتدا مؤخر یعنی مبتدا بعد میں آیا۔ فی البیتی رجل، دیکھیں یہ فی البیتی جار مجرور ہے اور یہ خبر مقدم کے طور پہ آ رہا ہے، اور اس طرح سے جب خبر مقدم کے طور پہ یہ آتا ہے تو عام طور پہ مبتدا نکرہ ہوتا ہے، تو اسی لیے مبتدا اس میں نکرہ آتا ہے، لیکن کبھی کبھی مبتدا معرفہ بھی آ جاتا ہے، اس کی مثال آگے دیکھیں گے۔ مرد گھر میں ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، یہ دیکھیں واو حرف عطف، یہ دو الفاظ ہیں لام اور نا۔ لنا یہ جار مجرور ہے، یہ خبر کے طور پہ آ گیا ہے، اور اعمالو یہ بھی دو لفظ ہیں، ایک اعمالو اور دوسرا نا، تو اعمالو یہ مضاف ہے اور مبتدا مؤخر ہے، اور نا مضاف الیہ ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال۔ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ یہ واو حرف عطف ہے، لکم یہ جار ہے اور مجرور ہے، یہ ہم پچھلی ابھی سلائیڈ میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ لام زیر والا جب یہ متصلہ ضمائر کے ساتھ آتا ہے تو لام زبر کے ساتھ آتا ہے، یہ وہی ہے۔ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ جار مجرور یہ خبر ہے، اور اعمالو مضاف ہے اور مبتدا ہے، اور کم مضاف الیہ ہے، اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ لہم مغفرۃ یہ دیکھیں یہ لام جار اور مجرور، ہم مجرور اور مغفرۃ مبتدا، یہ لہم اس کی خبر ہے اور مغفرۃ مبتدا ہے، تو ان کے لیے مغفرت ہے۔ فیہا عینان یہ فی ہا جار مجرور ہے خبر ہے، اور عینان مبتدا مؤخر ہے، اس میں ہیں دو چشمے۔ الکم ذکرو، اب یہاں دیکھیں یہ مبتدا مؤخر ہے الذکرو، لیکن یہ معرفہ استعمال ہوا قرآن میں، اور لکم جار مجرور خبر ہے، اور یہ آ جو ہے یہ ہم آگے پڑھیں گے ابھی، یہ حرف استفہام کہلاتا ہے، اس کا مطلب ہے کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں؟ وَلَهُ أُنْثَىٰ لہو جو ہے اس میں جار مجرور خبر ہے اور انثیٰ مبتدا مؤخر ہے، یہ انثیٰ بھی حالت رفع میں ہے، چونکہ مبنی ہے اس لیے اس کا اعراب ظاہر نہیں ہو رہا ہے، اور اس کے لیے لڑکیاں۔ علیک البلاغ یہ علیکہ جار مجرور خبر ہے، اور البلاغ اس کا مبتدا مؤخر ہے، یعنی آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے۔ وَعَلَيْنَا حِسَابُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ واو حرف عطف ہے، اور علینا یہ جار مجرور خبر ہے، اور الحساب مبتدا مؤخر ہے، اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ فی قلوبہم مرض اس میں دیکھیں یہ چار الفاظ ہیں، فی الگ ہے، قلوبی الگ ہے، ہم الگ ہے، اور مرض الگ ہے، تو یہ فی قلوبی یہ جار مجرور خبر ہے، اور قلوبی جو ہے وہ مضاف بھی ہے ساتھ ساتھ،
اور ہم مضاف الیہ ہے اور مردن مبتدا مؤخر ہے. ان کے دلوں میں مرض ہے. لہم فی الدنیا خزی، لہم جار مجرور ہے اور یہ خبر ہے. فی الدنیا بھی جار مجرور ہے، یہ متعلق کی خبر ہے. اور خزی مبتدا مؤخر ہے، یہ مبتدا مؤخر ہے. جی تو انہی کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. اسی طرح سے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ لہم یہاں پہ جار مجرور بن کے خبر ہے. یہ دوسرا جار مجرور ہے جو متعلق خبر ہے فی الآخرتی، اور عذاب اس میں مبتدا مؤخر ہے، اور عظیم عذاب کی صفت ہے. اور انہی کے لیے دنیا میں بڑا عذاب ہے. دیکھیں تجزیہ کرتے ہیں، اس کی مثال دیکھتے ہیں. اسی کو لیتے ہیں فی قلوبی ہم مردن، یہ جار ہو گیا. اچھا عربی میں اس طرح اس کا ہوگا قلوبی مجرور و ہوا مضاف، یعنی یہ اسم مجرور ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مضاف بھی ہے، اور مضاف بن یہ دونوں مل کے شبہ جملہ خبر مقدم. ہم جب یہ مضاف تھا تو اس کا یہ ہم مضاف الیہ ہو گیا اور مردن مبتدا مؤخر ہو گیا. تو عربی میں اس طرح سے اس کا ترجمہ کیا جائے گا. اس کو دیکھتے ہیں وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہی والی عبارت ہے. اس کو واو حرف عطف، لا جار، ہم مجرور، اور یہ دونوں مل کے لہم شبہ جملہ خبر مقدم، فی جار آخرتی مجرور، یہ ہوا متعلق بھی لہم سے متعلق ہے. یہ عذاب مبتدا مؤخر، اور عظیم یہ عذاب کی نعت ہے. اسی طرح سے بہت مثالیں آتی ہیں جس میں جار مجرور پھر مضاف آتا ہے اور اس کے بعد مضاف الیہ. جار مجرور و ہوا مضاف اور مضاف الیہ کی مثالیں، یعنی ایسی مثالیں جس میں پہلے حرف جار آیا، اس نے اپنے بعد والے اسم کو مجرور کیا، وہ مجرور مضاف بھی ہے اور اس کے بعد مضاف الیہ. دیکھیں یہ قرآنی آیت ہے نسبح بحمدک ونقدس لک. اس میں دیکھیں یہ بحمدک، یہ اس کی مثال ہے. جار مجرور و ہوا مضاف اور مضاف الیہ. کس طرح ہے دیکھیں، یہ تین الفاظ ہیں. یہ بی الگ ہے، حمدن الگ ہے اور کاف الگ ہے. جب بی حمد کے ساتھ ملا تو یہ بی حمدن بن گیا، لیکن حمدن مضاف بھی ہے تو اس کی تنوین ختم ہو گئی تو یہ بن گیا بی حمدی اور اس کے بعد کا. تو اس طرح سے یہ لفظ بی حمدی کا بنا ہے. اصل یہ اس طرح تھا. دوسری مثال دیکھیں وَأُوفُوا بِعَهْدِي أُوفِي بِعَهْدِكُمْ. اب اس میں یہ جو بی آہدی یہ تین الفاظ ہیں، بی آہدن اور یائے متکلم. اس بی نے اس کو حالت جر میں لے کے آیا ہے تو یہ بن جائے گا بی آہدن، اور آہدن یا کا مضاف بن رہا ہے تو اس کی تنوین ختم ہو جائے گی، تو اب یہ بن جائے گا بی آہدی. یہ بی آہدی، اس طرح سے یہ لفظ اصل شکل اس کی یہ تھی اور فائنل شکل اس کی یہ آ گئی ہے. انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم. اب اس کا تجزیہ کرتے ہیں. باتخاذکم تین الفاظ ہیں یہ، بی اتخاذن اور کم. بی جب اتخاذن کے ساتھ ملا تو اس نے بی اتخاذن بنا دیا، اور جب اتخاذن مضاف بنا تو وہ بن گیا اتخاذی، اس کی تنوین ختم ہو گئی. تو فائنلی اس کی شکل ہو گئی
بی اتخاذکم، اضرب بی عصاک، یہ بھی اسی طرح بنا بی عصون اور کا. یہ ہم آگے دیکھیں گے حروف علت میں کہ جب ان کے ساتھ ضمیر متصل ملتا ہے اس قسم کے الفاظ کے ساتھ تو پھر یہ اس واو الف میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ اسی طرح سے جو ہے مل کے پھر یہ بی عصاکا بن گیا. وَاشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، یہ دیکھیں فی قلوبہم کس طرح بنا، یہ اصل اس طرح تھا، یہ فی قلوبن اور ہم. فی نے قلوبن کو فی قلوبن کر دیا اور قلوبن جب مضاف بنا تو قلوبی رہ گیا، تو اس طرح سے یہ فی قلوبہم بن گیا. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب، یہ تین لفظ ہیں، بی مزحزحن اور ہو. اسی طرح سے بی نے اپنا اثر ڈالا تو یہ حالت جر میں چلا گیا، اور جب یہ مضاف بنا تو اس کی تنوین ختم ہو گئی، تو یہ بن گیا بی مزحزحہ. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ. یہاں دیکھیں یہ علا قلبن اور کا، علا نے اس کو قلبن کیا اور جب یہ مضاف بنا تو قلبی رہ گیا، تو یہ علا قلبی کا بن گیا. اسی طرح سے یہ بِإِذْنِ اللَّهِ، بی اذن اور اللہ، یہ اصل الفاظ تھے. بی نے اس کو اذنن کر دیا بے اذنن، اور اذنن جب مضاف بنا تو اس کی تنوین ختم ہو گئی، تو یہ بن گیا بِإِذْنِ اللہ، اور اللہ حالت جر میں چلا گیا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. اب دیکھیں ہم صورت ابراہیم کی یہاں کچھ آیات کو لیتے ہیں، اور اب تک جو ہم نے پڑھا ہے دیکھتے ہیں کہ اسم اور یہ حرف جار اور اسم اور یہ جو مضاف الیہ اور مرکب توصیفی موصوف اور صفت، اس طرح کی کمبینیشن دیکھیں کتنی بنتی ہیں، اور کتنے ایسے الفاظ ہیں اس میں جن کو ہم پہچان پاتے ہیں ترکیب کے لحاظ سے. ہم اس کا ترجمہ نہیں کریں گے لیکن ہم اس لحاظ سے دیکھیں گے کہ یہ لفظ ہمارا پڑھا ہوا ہے، یہ حرف ہے، یہ اسم ہے، یہ موصوف ہے، یہ مرکب اضافی ہے، اس میں مضاف ہے، مضاف الیہ، اس طرح کا تجزیہ کریں گے. یہ دیکھیں یہ چند آیات ہیں. اب اس میں ہم نے کتنے ایسے الفاظ ہیں جن کو ہم پہچانتے ہیں، یہ نیکسٹ سلائیڈ میں کلر سے ظاہر ہوں گے. یہ دیکھیے یہ جتنے کلر والے ہیں، یہ دیکھیں الیکا یہ جار مجرور ہے، من الظلمات یہ جار مجرور ہے، الی النور جار مجرور ہے، بِإِذْنِ ربہم ابھی ہم نے پڑھا یہ جار مجرور مضاف الیہ مضاف الیہ، الی صراط العزیز الحمید یہ دیکھیں جار ہے، یہ مجرور ہے. اس کے علاوہ صراطی مضاف ہے، العزیزی مضاف الیہ ہے، اور یہ الحمیدی یہ مضاف الیہ اول ہے، یہ مضاف الیہ دوم ہے. اسی طرح سے یہ اللہ اس کا بدل ہے، یہ ہم آگے دیکھیں گے، یہ خاص ٹرم ہے. اچھا لہو جار مجرور ہے، فی السماواتی یہ جار مجرور ہے، یہ دیکھیں فی الارضی جار مجرور ہے، للکافرین جار مجرور ہے، من عذاب شدید من جار ہے، عذاب مجرور ہے، اور عذاب اس کے علاوہ موصوف ہے، اور شدیدین اس کی صفت ہے. اسی طرح سے علی الآخرتی جار مجرور ہے، عن سبیل اللہ یہ جار یہ مجرور اور مضاف اور مضاف الیہ، فی دلال بعید یہ فی جار ہے، دلال مجرور ہے، اس کے علاوہ یہ موصوف ہے، اور بعیدین اس کی صفت ہے.
من رسول جار مجرور، بلسان قومی بی جار مجرور مضاف، پھر یہ قومی مضاف الیہ، پھر مضاف اور ہی مضاف الیہ، لہم جار مجرور، بآیاتنا جار مجرور مضاف اور مضاف الیہ، من الظلمات یہ پہلے دیکھ چکے ہیں ہم یہاں پر، الی النور پہلے بھی آ چکی ہے مثال، بایام اللہ جار مجرور مضاف مضاف الیہ، فی ذالک جار مجرور، لکل صبار شکور جار مجرور مضاف الیہ، مضاف الیہ کے علاوہ یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے۔ مبتدا نکرہ اور خبر معرفہ کی قرآنی مثالیں دیکھتے ہیں کہ جس میں مبتدا نکرہ آیا اور خبر اس کی معرفہ آئی۔ سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ، یہ دیکھیں سلام علیکم، یہ مبتدا یہ نکرہ ہے اور یہ جار مجرور خبر ہے۔ وکثیر منہم فاسقون، یہ دیکھیں کثیر مبتدا ہے اور فاسقون اس کی خبر ہے۔ وویل للمشرکین، وویل مبتدا ہے یہ نکرہ ہے اور للمشرکین اس کی خبر ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف مبتدا ہے نکرہ ہے اور علیہم اس کی خبر ہے۔ اب یہاں دیکھیں وہو الواحد القہار، ہوا جو ہے مبتدا ہے اور اس کی خبر معرفہ آئی ہے۔ ذالک الفوز العظیم، ذالکہ مبتدا ہے اور الفوز اس کی خبر ہے اور معرفہ ہے اور یہ عظیم اس کی صفت ہے۔ ذالک الفضل من اللہ، ذالکہ مبتدا ہے اور خبر جو ہے اس کی معرفہ آئی ہے اور من اللہ جار مجرور متعلق خبر ہے۔ ذالکہ هو الفوز العظیم، دیکھیے یہ پیٹرن ہم دیکھ چکے ہیں، یہ ہوا کلمہ حصر ہے، جب کلمہ حصر درمیان میں آ جاتا ہے تو اس کی خبر معرفہ آتی ہے، یہ مبتدا ہے ذالکہ اور الفوزو اس کی خبر ہے، عظیم الفوزو کی صفت ہے۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔